مسجد میں ہم مانتے ہیں کہ مسجد میں اللہ کا کرم ہے، مسلمانوں کو مسجدوں سے نہیں لگ رہا، یہ لوگوں کا خیال غلط ہے۔ مسجد میں کورونا نہیں پھیل رہا، یہاں تو اللہ کی برکت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور مسلمان 5 ٹائم وضو کرتے ہیں اور صابن سے ہاتھ دھوتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، یہاں سے نہیں پھیل رہا۔ لوگوں کا خیال غلط ہے، لیکن چونکہ گائیڈ لائن سب کے لیے ہے تو ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ آج سے ایک دن بعد شب برات ہے اور تمام مسلمان اس دن مسجدوں میں جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور قبرستانوں میں جا کر قبروں پر اپنے بزرگوں کی فاتحہ پڑھتے ہیں۔ لیکن لاک ڈاؤن کی استھتی بن چکی ہے اور تمام مساجدوں کو گورنمنٹ کی طرف سے اور دلی پولیس کی طرف سے ایک نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، جو گائیڈ لائنس ہے وہ آ گئی ہیں۔ اس لیے آج پورے مدعے پر اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ مسجد فتح پوری کے شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم صاحب موجود ہیں، ان سے سیدھی بات اسی مدعے پر۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے کل شب برات ہے تو کیا ایک گائیڈ لائنس ہے، کیا اس کے لیے تمام چیزیں انتظامات ہیں، اور آپ کی طرف سے کیا لوگوں کو ہدایت ہیں؟ 23 مارچ کو چیف سیکریٹری کی طرف سے جو نیو گائیڈ لائن آئی ہیں، میں نے بھی اپیل کی ہے کہ سبھی اس کے مطابق عمل کریں اور پوری طرح سے اس کا پالن ہونا چاہیے، چونکہ کورونا کے کیس بہت بڑھ رہے ہیں، ہم نے سنا ہے، اور گائیڈ لائن تو مسجدوں کے لیے بھی ہے، مندروں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ بیماری دور ہو جائے اور ایک اچھا ماحول بنے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شب برات کا یہ شعبان کا مہینہ بہت مبارک ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ عبادت فرماتے تھے، روزے رکھتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی زیادہ تر روزے رکھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اور فقراء اور مساکین کے لیے صدقات و خیرات اور زکوٰۃ وغیرہ اسی مہینے میں ادا کر دیتے تھے۔ تو یہ پورا ہی مہینہ عبادت کا ہے، عبادت بھی ہے، رات کو جاگنا بھی ہے، شب بیداری کریں، شب برات میں رات بھر اللہ سے دعا کریں، اور اگلے دن 15 شعبان کو روزہ رکھیں، اور جتنے بھی روزے ہو سکیں اس مہینے میں رکھیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سال مسجد فتح پوری میں بھی اور بڑی بڑی مسجدوں میں بڑی تعداد میں مسلمان آتے تھے اور آتے ہیں۔ تو پچھلے سال تو لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، لاک ڈاؤن نمبر 1 جی، تو وہ تو بہت سخت تھا، لیکن اس دفعہ لاک ڈاؤن نہیں ہے، اس دفعہ کرفیو بھی نہیں ہے، لیکن اس دفعہ پابندی ہے کہ مسجدوں میں یا قبرستانوں میں، درگاہوں میں، کہیں کہیں زیادہ لوگ جمع نہ ہوں۔ ہم نے بھی یہ اپیل کی ہے کہ زیادہ لوگ گھروں میں عبادت کریں، مسجدوں میں نہ آئیں، اور گھر میں بھی عبادت ہو سکتی ہے۔ اس میں خاص بات یہ غور کرنے کی ہے کہ بیداری، شب بیداری، شب برات میں توبہ، استغفار، دعا، اللہ کا ذکر، نماز، سب کچھ ہم شب بیداری میں کریں گے، دعا کریں گے، لیکن شب برات میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آ کر عبادت کریں، ایسا کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے۔ تو کیا مفتی صاحب کچھ تھوڑے سے لوگ بھی یہاں مسجد میں نہیں آ سکتے؟ سبھی لوگوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ گھر سے عبادت کیجئے؟ دیکھیے ایسا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا تو ہم نے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ آپ اپنی جانماز لے کے آئیں۔ جی، یہ دیکھیے حوض کے اوپر ہم نے یہ ڈوری باندھی ہوئی تھی، اور ہم نے کہا تھا وضو خانے میں ہم نے سینیٹائزر رکھوایا تھا، صابن رکھوایا تھا، ہم نے لوگوں سے کہا تھا ماسک لگائیں، ہم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ سوشل ڈسٹینس بنائیں، اور بہت ساری باتیں، لیکن ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ مسلمان مسجدوں میں آئے، لیکن انہوں نے نہ جانماز لائے، نہ ماسک لگائے، نہ صابن سے ہاتھ دھوئے۔ جو گائیڈ لائن ہے اس پہ عمل کیا، لیکن کچھ کم کیا۔ تو اگر شب برات میں زیادہ بھیڑ آ جائے گی، آپ کس کو روکیں گے، کس کو نکالیں گے، کس سے کہیں گے ماسک لگاؤ، کس سے کہیں گے اپنی جانماز لاؤ؟ تو
تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم نے لوگوں سے کہا آپ گھروں میں عبادت کر لو تاکہ مسجدوں میں امن رہے اور اس طرح کی کوئی سچویشن نہ بنے کہ لوگ پریشان ہوں، کیونکہ ہماری شریعت میں مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے شب برات والے دن۔ اگر ضروری ہوتا تو ہم ضرور آتے، ہم کسی بھی طرح کی رعایت نہ کرتے، لیکن شب برات میں عبادت کا حکم ہے، مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرنے کا حکم نہیں ہے، لہذا ہمیں عبادت کرنی ہے، وقت ضائع نہیں کرنا، بچوں کو بھی عورتوں کو بھی عبادت میں لگانا ہے۔ یہ پورا مہینہ عبادت کا ہے، چونکہ آنے والا رمضان شریف کا مہینہ ہے، روزے ہیں، تراویح ہے، تو میں تو یہی کہوں گا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں جہاں بھی ہوں گھروں میں عبادت کریں، نہ چھوٹی مسجد میں جائیں نہ بڑی مسجد میں جائیں، بالکل یکسو ہو کر گھر میں عبادت کریں، ایک ایک منٹ عبادت میں لگائیں۔ لیکن مفتی صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ آنے والا مہینہ جو ہے وہ رمضان کا ہے، پچھلی بار بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے لاک ڈاؤن لگایا گیا، اور لاک ڈاؤن لگانے کے بعد حالانکہ وہ بہت سخت لاک ڈاؤن تھا کیونکہ کورونا کا دور بہت اوپر تھا، اس بار بھی کہا جا رہا ہے کہ کیسز لگاتار بڑھ رہے ہیں، دلی میں تقریباً 1500 کیس ڈیلی کورونا کے بڑھتے جا رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ اسی ٹریک پر یہ پورا معاملہ جا رہا ہے اور رمضان کا مہینہ بھی قریب ہے، تو کیسے کوئی مشکلات کا سامنا مسلمانوں کو تو کرنا پڑے گا، گھر میں ہی عبادت کریں گے، کیا کریں گے؟ کیونکہ پچھلی بار بھی دیکھا تھا کہ پورا تبلیغی جماعت کا مسئلہ اسی میں پیش آیا تھا اور ایک ٹھیکرا تبلیغی جماعت کے سر پھوڑ دیا گیا تھا کہ یہی کورونا کے ہاٹ اسپاٹ ہیں۔ دیکھیے اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے، لیکن میں نے انقلاب اردو کا اخبار پڑھا تھا، اس میں نے کل کی خبر میں دیکھا تھا کہ 15 اپریل تک یہ جو سیکنڈ ویو ہے کورونا کی اپنے شباب پر پہنچ جائے گی اور مئی کے آخر تک 25 لاکھ کیس انڈیا میں ہو جائیں گے، اور کل کی رپورٹ میں نے پڑھا تھا کہ 53,000 کیس ریکارڈ میں آئے ہیں انڈیا کے اندر۔ تو یہ لکھا ہوا تھا اخبار نے کہ 4 مہینے میں جتنے کیس نہیں بڑھے تھے، کل کی رپورٹ تھا کہ کیس بڑھ رہے ہیں۔ تو اگر یہ واقعہ ہے، صحیح واقعہ ہے، تو واقعی یہ فکر کی بات ہے۔ ہمیں دیکھیے عبادت تو جب تک زندگی رہے گی ہماری عبادت ہوتی رہے گی، لیکن شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال کے عبادت کرو، شریعت نے ایسا کچھ نہیں کہا، لہذا ہمیں عبادت بھی کرنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، رمضان کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں موقع دیا ہے اس کو ہمیں پوری طرح سے استعمال کرنا ہے، عبادت میں لگانا ہے، دعا کرنی ہے۔